السلام علیکم ناظرین، پس پردہ کے پروگرام میں محمد اظہر صدیق کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کے بڑے موضوعات میں عرب کا بڑا دھوکہ، عجیب و غریب دعویٰ اور حکومت کا فیصلہ۔ سر، سب سے پہلے، کیا عرب حکومت نے واقعی وہ دھوکہ دے دیا جس کے بارے میں ڈاکٹر اسرار کہا کرتے تھے؟ اب بہت شکریہ ناظرین، پس پردہ پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہے، اور آج 24 مارچ 2026 ہے۔ اس سے قبل میں دو چیزیں چاہوں گا کہ دو بڑے اہم معاملات ہیں جو عدالت میں صبح میں لے کر جو آ رہا ہوں۔ ایک تو پیٹرولیم کی قیمتیں جتنی بھی ہیں جو بڑھائی ہیں، ہائی آکٹن کی جو قیمت بڑھائی ہے، وہ میں چیلنج کر رہا ہوں، اور میری کوشش ہوگی کہ کل سماعت کے سامنے میں یہ ساری چیزیں میں رکھ سکوں، اور بنیادی پوائنٹ جو ہے نا وہ سارے جو اٹھائیں وہ بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونے چاہیے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میرا نقطہ نظر کیا ہے۔ میں بڑا واضح ہوں آپ اس کانٹیکس کے حوالے سے جی، ٹھیک ہے نا جی، بڑا کلیئرٹی ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا جی، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اور میری کوشش صرف اتنی سی ہے کہ اصل حقائق عدالت کے عام لوگوں کے سامنے آ سکیں، اور میں انہی چیزوں کو لے کر چلتا رہتا ہوں۔ دوسرا، دو عام معاملے اور ہیں میں نے جو رکھنے آپ کے سامنے، میں ڈیٹا سارا سامنے رکھا لوں تاکہ آپ سمجھ سکیں ان باتوں کو۔ صرف یعنی یہی ایشو نہیں ہے، دو اہم معاملے اور بڑے ہیں۔ ایک نیاب قوانین جو ہے وہ آپ کو یاد ہے عمران خان کے لیے بنایا گیا تھا، 14 دن سے 40 دن کا ریمانڈ کیا گیا تھا۔ وہ میں نے پوچھا ہے، میں حکومت پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ بتائیں جناب کتنے لوگوں کا ریمانڈ لیا۔ نیاب سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ بتائیں کہ کتنے لوگوں کا ریمانڈ سارا جو ہے اس سارے پروسیس کے تحت جو ہے وہ لیا گیا ہے، تاکہ حقائق جو ہیں وہ سامنے آ سکیں۔ کوشش میری یہی ہوتی ہے نا کہ اب سچ آپ کے سامنے میں رکھ چھوڑوں، اور اس میں پتہ بھی تو چلنا چاہیے نا کہ کیا وجہ تھی کہ یہ قانون جب بنایا گیا تھا عمران خان کے علاوہ کس آدمی کو۔ اور یہ ہمیں دیکھیں ایک پیرامیٹر طے تو کر رہی ہیں عدالتیں، کہتے ہیں جی آرڈیننس آیا ختم ہو گیا۔ میں انہیں کہتا ہوں کہ نہیں، یہ معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں ہمیں ہر چیز کا جو ہے نا حالات وہ لے کر آنی ہے سامنے۔ دوسرے دو اہم معاملے اور ہیں، ایک خاص طور پر جو کتوں کے کاٹنے والا معاملہ ہے، اسٹری ڈاگ کا، وہ چل رہا ہے۔ وہ میں نے ایک درخواست دائر کی کہ اپنا صبح کروں گا، میں کوشش ہو کہ سماعت ہو جائے۔ اس کے اندر بھی کوئی نقطہ نظر نہیں ہے، کوئی ان کے پاس پالیسی نہیں ہے۔ جو پالیسی ہے اس پالیسی کو سسپینڈ کر دیا جائے اور سیکشن 3 کا اطلاق رکھا جائے تاکہ لوگوں کی جانیں بچائی جا سکے نا۔ اتنے واقعات ہو رہے ہیں، اور ہماری حکومت پنجاب جو ہے بے بس ہی کہہ سکتا ہوں، اور کہ ویسے تو یہاں ہے ہی کوئی نہیں، یہاں گٹر پہ گرنے سے لوگ مرتے ہیں، کتے اور آگ میں لگنے سے، بسنت کے حوالے سے۔ اور یہ دیکھا جائے تو دہشت گردی کی بڑی باتیں کرتے ہیں، تو یہ اس سے بڑی دہشت گردی اور کیا ہوگی؟ یعنی اگر غور کریں اس سے بڑی اور دہشت گردی کیا ہوگی؟ دہشت گردی یہی تو ہے، اس کو اور دہشت گردی کیا کہیں گے آپ اس کو؟ تو ہم کوشش کرتے رہیں گے، ٹھیک ہے نا جی، تاکہ چیزیں ساری سامنے رکھیں اور آپ کو انگیج کریں ان ساری باتوں کے اندر۔ پھر دوسرا جو معاملہ ہے وہ خسرے کے حوالے سے ہے۔ خسرے سے اموات ہو رہی ہیں تو اس کا ڈیٹا مانگا ہے، لوگ بچوں کو کیسے بتانا ہے، بچے فوت ہو رہے ہیں، اور باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ آ رہی ہیں کہ کس طرح سے کیا کرے گی کمپیکٹ۔ ابھی تو ایک اور بڑا سیریس معاملہ ہے، بڑا سیریس معاملہ ہے وہ والا، وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے کہ جناب ایمرجنسی کے حالات ہیں۔ آپ گردن ٹور بخار جو ہو رہا ہے اس کی ویکسین کی اویلیبلٹی کے حوالے سے یا اور باقی چیزوں کے حوالے سے میں گلف سٹریم کے اوپر بڑا کام کر رہا ہوں۔ میں ابھی آج کو 4-5 مہینے اور مراسلے ہیں جو میں نے لکھنے ہیں، اور سر پکڑ کے بیٹھنے والی بات ہے کہ جن لوگوں نے دیکھنا تھا کہ کوئی قانون، کوئی خلاف ورزی ہو رہی ہے، کوئی کرپشن ہو رہی ہے، وہاں کچھ نہیں ہو رہا ہے، یعنی پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ حال میں نے کبھی اپنی زندگی میں نہیں حال میں نے دیکھا۔ یعنی کیا چاہ کیا رہی ہیں اس ملک کے ساتھ وہ جو لوگ میٹر کرتے ہیں؟ کیا انہوں نے بھی کھلی چھوٹ دے دی؟ اچھا، بتایا ہی جاتا ہے جناب فائلیں بن رہی ہیں، ان فائلوں کا چار ڈالنا ہے، کل بیٹھ کے کمپرومائز کر جانا ہے۔ کیا فائدہ ایسی فائلوں کا؟ صرف ڈرانے کے لیے، اب مقاصد پورے کرنے کے لیے، اور کیا ہے بات یہاں تک؟ تو یہ تو مجھے کئی لوگ کہتے ہیں کہ یار چپ کر کے تو بھی بیٹھ جا گھر۔ میں نے کہا میں کیوں بیٹھ جاؤں بھائی؟ اب یہ خسرے، یہ میرا کام تو نہیں ہے نا۔ اور یہ جوڈیشل ایکٹیویزم بیٹھ کے 26 سے 27 سے 23 سے آج بات بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، کوئی ایک بتا دیں کہ جناب آپ نے یہ جوڈیشل ایکٹیویزم کر کے آپ نے کیا حاصل کیا ہے؟ کیا سپریم کورٹ میں جلدی ڈیسائیڈ ہو گئے، ہائی کورٹوں میں ڈیسائیڈ ہو گئے، وفاقی آئین کی عدالت میں؟ کوئی ایک چیز بتا دیں۔ کم از کم اس سے یہ تھا بنیادی حقوق کے تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی آواز اٹھاتا رہتا تھا،
यहाँ देखें, यहाँ जो बात करना चाहता है लाहौर हाई कोर्ट या बाकी हाई कोर्टों में देखें, आप मफादी अमा में कितना चल रहे हैं थोड़े बहुत, लेकिन कितना के चल सकते हैं। तो इसलिए मैं भी यही कोशिश करता रहता हूँ, मेरा क्या कुछ जाती है यानी अगर अगर यहाँ जाने जाया जा रही है, अगर जुल्म और ज्यादती हो रही है, तो क्या खामोशी से बैठा रहूं? मैं तो नहीं बैठ सकता खामोशी से। तो मेरा तो काम है आवाज उठाते रहना, और मैं आवाज उठाता रहूंगा, आराम से मैं नहीं बैठूंगा। आगे अपने हिस्से की क्षमा मैंने जला दी है। जब कल कुछ, और मैं फिर वो आपके सामने बार बार मैं तस्करा कर रहा होता हूँ सूरह हदीद का। तो भाई मेरा काम तो सिर्फ इतना है, दरवाजा खटखटा दी है, आगे ये लोग हैं, ये जाने इनका काम जाने। एक जज के सामने ले गए, वो अगर इंसाफ नहीं दे पा रहा तो कल उसका एहतसाब होना है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मैंने तो देखा ना, हालांकि नजर उसको भी आ रहा होता है, चले उसके हाथ बंधे हैं, आपको क्या नहीं, कोई लेके नहीं गया, मैं ले गया, फिर क्या कहोगे तुम? मैं तो कई जजेस के सामने बात करता हूँ कि मेरा काम तो मैं अब तक ले आया हूँ, आगे आपका काम है, मैं नहीं जान, यानी मेरा कोई कंसर्न नहीं। मैं पहले परेशान हुआ करता था कि जनाब मैं जो लेके गया हूँ इंसाफ नहीं मिल रहा। भाई आवाज उठा दी है ना तूने, अजहर सिद्दीक, तेरा यही काम है, आवाज उठा दे, बाकी नहीं दे रहा तो कल गिरबान इन लोगों का होगा, ये जाने इनका काम जाने। मेरा काम इसके अलावा और कुछ नहीं है। बाकी मैं बातें तो मैं बहुत सी कर सकता हूँ, लेकिन मेरा काम यही है जी। सर, आप तो अपने हिस्से की क्षमा जला रहे हैं, लेकिन जो अरब ममालिक हैं, क्या वो अपने हिस्से की क्षमा जलाएंगे आप? बहुत जबरदस्त बात की आपने। देखिए, जहालत का दौर था, जब आका दो जहां हजूर नबी करीम, इसमें कोई शक नहीं, बजाय तखलीक कायनात आका दो जहां हजूर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात है, आप तशरीफ लाए। गौर करें जरा इस बात को, कुछ जरूरत थी जंगे लड़ने की? कोई जरूरत थी फाके करने की? कोई जरूरत थी तरद्दुद करने की, तकलीफें बर्दाश्त करने की? बर्दाश्त की किस लिए? किस लिए? इस कौम के लिए, और हर वक्त दुआएं उठाते। अगर इतनी कुदरत तो है ना, सारे मामलात को अगर सामने रख कर देते, तो अगर बारगाह इलाही में ये बात आती, तो हजरत तमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत टल सकती थी। किसने कहा नहीं टल, लेकिन नहीं टली। क्यों नहीं टलनी है? ये दुनिया देखें, अगर दीन को जिंदा रखना था तो ये मिसालें कायम करनी थी ना, है ना। ईद कुर्बान के हवाले से दुम्मा दे दिया, अगर होता तो नबी के हवाले से अगर ये बात होती तो नहीं, हुसैनियत पे आकर की कि सबसे अपनी अजीज जात को भाई, यानी बैठकर कितने लोग थे यार, चंद लोग थे ना। अब तो सारा कूफा है, हर तरफ कूफा ही कूफा बैठा हुआ है, और हर कोई कूफे वाले बैठे हुए हैं जो ये सारा देख रहे हैं। ठीक है ना जी, तो ये कूफे वाले जाने और इनका काम जाने। अब तो अब अरब के हवाले से तो बात बड़ी वाज़ेह है, यानी वहां अगर बचना है तो मदीना शरीफ बचना है। जब ये सारा आना है, जब दजाली दौर आना है, हजरत इमाम मेहदी का ज़हूर होना है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाने, तो ये जो बातें आज बैठ रहे हैं ना, बड़ी बड़ी अपना बुलंदो बाला मारते हैं, और ये सारी ये किसी काम की नहीं आनी इनकी। और इसीलिए, ठीक है ना जी, और बात यही हो रही है, वॉल स्ट्रीट जर्नल अब जो बात कह रहा है कि सऊदी अरब और मुत्तहदा अरब ईरान के खिलाफ जंग में शामिल होने के करीब है, वो बात जो भाई कही जा रही है, उनकी तवानाई के ढांचे और शहरों पर बार बार हमले किए जा रहे हैं, और सऊदी अरब ने अमरीकी अफवाज को अपने अड्डे इस्तेमाल करने में, मेरे पास इंफॉर्मेशन है, ये बातें जो हो रही हैं पता नहीं होती हैं या नहीं दे रहे हैं, आपका काम है जो बातें सारी आप नहीं है। ठीक है ना जी, और ताकत का तवाज़ुन फिर ये भी कहा जा रहा है कि अपना तकरीबन मक्का से कोई तकरीबन 70 किलोमीटर के करीब जो है वो जगह दे दी हुई है। ये तो फैसला आपने ना, ये कैसे खैर का हो सकते हैं, आप जाने, आपका काम जाने, हमें तो नहीं पता इस बात का। लेकिन याद रखिएगा, जिस तरफ ये जा रही है ना, कशीदगी बढ़ रही है ना, और खलीजी ममालिक को बड़ा नुकसान होना है, बरह रास्त शामिल हो सकते हैं ये। ठीक है ना नहीं, और लेबनान ने ईरानी सफीर को मुल्क बंद करने का फैसला कर लिया, और उन्हें इतवार तक लेबनान छोड़ने की मोहलत दी है। ये इकदाम खित्ते में हालिया सफारती कशीदगी के तनाजुर में लिया गया है, और लेबनान की जानब से ईरान के साथ ताल्लुकात में संगीन तनाव का। दूसरी तरफ देख लें, ट्रंप के साथ कौन खड़ा है, बता दें, यूरोप कितना खड़ा है, बरतानिया के हवाले से बात है, बाकी किधर भी हो, क्योंकि उसका जाती, लेकिन ना, ये आज तक वो जस्टिफाई नहीं कर सके, गजा के अंदर इतनी शहादतें हुई, क्या बदला ले लिया हमने? हमसे तो बेहतर ईरान ठहरा, 6,000 साल पुरानी तारीख है। फिर ये सारा और तैयारी की उन्होंने। अच्छा, ये नहीं कि नहीं, उनका उनका देखें एतकाद और ईमान कितना पुख्ता है। लड़ाई होनी है मैदान में, अमेरिका के साथ होनी है, इसराइल के साथ होनी है, पूरी कौम ज़हनी तौर पर तैयार है। अगर वो देखा जाए, रजा शाह पहलवी का दौर देखा जाए, याशियों का दौर देखा जाए, उसके बाद इस तरफ आए,
آپ جتنا مرضی آگے چلے جائیں آپ کو لوٹ کے یہیں آنا ہے، لوٹ کے یہیں آنا ہے جناب، لوٹ کے یہیں آنا ہے. کیا کر لیں گے آپ؟ لیکن یہ فیصلہ جو ہے یہ اب عرب عمر، میں تو کہتا ہوں ایسی خاموش بیٹھا ہوا ہے، ویسی آئے نا آگے باتیں کریں نا آگے. اور بتایا ہی جا رہا ہے کہ پاکستان کو ثالثی کے طور پر، دیکھیے وہاں تو ایران کے حوالے سے صرف پاکستان کا نام نہیں، بہت سے ممالک کے حوالے سے بات ہوئی ہے. اور پاکستان کی بھی نوکر کی تو نخرا کی نا، یہ سیدھی سی بات ہے، ایک آدمی ملازم ہو وہ مالک تو نہیں نہ بن سکتا. اس وقت خطے کے اندر مسلم مالک کی حیثیت کیا ہے؟ کتنے لوگ مالک ہیں اگر حقیقت دیکھا جائے؟ اگر مالک ہو تو مالک فیصلے کرتے ہیں، فیصلے کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر میں تو دیکھیں میں تو بڑا کلیئر ہوں اس حوالے سے، غزوہ ہند کو یا باقی چیزوں کو جب میں کڑیوں میں لاتا ہوں تو مجھے تو سائنس سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے بات، یہ ملک آگے جائے، ترقی کرے. مسلم دیکھیں آج اگر عمران خان اسلامی فوبیا، کیا باتیں ہوئی تھی کشمیر کے ایشو پہ، آپ دیکھیں نا رشیا کے ایشو پہ اگر دیکھا جائے، ہاں کیا ایبسولوٹ لا کہنے کی سزائیں تھی نا، آج وہ سزا بھگت رہا ہے پر کھڑا ہوا ہے ایمان کے لیے. اب دیکھیں نا، ہم دیکھیں نا بات حضرت خامنہ کے حوالے سے اگر آپ بات دیکھیں، ذرا بات کو ذرا غور کر کے ذرا سمجھیں ان چیزوں کو، تو آپ کو چیزیں تو سمجھ آئیں گی نا ساری، بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھ آئیں گی. یعنی کیا پتہ نہیں تھا، شہادت مقصود تھی. اگر عمران خان کو دیکھیں، عمران خان کو پتا ہے کہ میری موت کا ایک وقت مقرر ہے، وہ کھڑا ہے. وہ تو نہیں کہہ رہا نا کہ میں امریکہ کے نیچے لگ جاتا ہوں یا باقی لوگوں کے نیچے لگتا ہوں، کھڑا ہو کے مقابلہ کر رہا ہے. موت کا وقت اٹل ہے، مقرر ہے، وہ تو جب آنی ہے. اور ورنہ اگر یہ بھی ان کی طرح باقی سیاسی جماعتوں کی طرح ہوتا تو ڈیلے شیلیں کر کے ذوالفقار علی بھٹو کی ذات میں بڑا متی ہوں. میں نے ان کا کیس کا سارا ریکارڈ پڑا ہوا ہے اور میں دیکھتا ہوں، میں تو دیکھیں ذوالفقار علی بھٹو کو ہم غدار کہتے رہے، اگر وہ غدار تھے تو اس ملک سے نکل نہ سکے. اور کئی لوگ جو اپنے منہ بے وطن کہتے ہیں، ان کو نکال کے بھی لے جاتے واپس، بے وطن جو ٹھہرے نا ان کو نکال کے بھی لے جاتے واپس بھی لے جاتے ہیں. اگر ملک کا کوئی دشمن ہو تو دشمن تو چھوڑے ہی نا اس کو، یہ یاد رکھیے گا، وہ کیوں چھوڑے گا اس کو؟ اور محبے ان کو نکال کے بھی لے جاتے ہیں واپس بھی لے جاتے ہیں. جڑیں کیسی ہیں، نظام کیسا چل رہا ہے، یعنی سارا نظام جو ہے نا ان لوگوں کے ارد گرد گھوم رہا ہے. یہی باتیں فیصلہ عرب الممالک کو کرنا ہے کہ وہ کہاں جائیں گے. سر، امریکہ کے اگر خدا نخواستہ امریکہ نے پاکستان پر حملہ کیا تو پاکستان نے ایک لائحہ عمل تیار کر لیا، آپ اس سے متفق ہیں؟ اچھا دیکھیں، یہ بنیادی طور پر جو سابق ہائی کمشنر عبد الباسط کے حوالے سے ایک ٹی وی پروگرام میں کہا ہے کہ اگر امریکہ پاکستان پر حملہ کرے تو اس وقت ہمارا نیوکلیر ہتھیاروں کی رینج میں امریکہ یا اسرائیل شامل نہ ہو تو پاکستان کے پاس دفاعی آپشن محدود ہو سکتا ہے اور بھارت ایک ممکنہ ہدف کے طور پر سامنے آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. اور یہ دیکھیں وجہ کیا ہے اس میں، جیسے افغانستان سر پہ چڑھا ہوا ہے آپ کے، ٹھیک ہے نا جی، افغانستان آپ کے سر پہ چڑھا ہوا ہے، ادھر انڈیا بیٹھا ہوا ہے، ادھر ایران آپ کے سامنے پوزیشن ساری ہے. پاکستان تو اگر دیکھا جائے پھنس کے رہ گیا نا. پاکستان اگر دیکھا جائے اور ایٹمی ہتھیار اگر جب استعمال کرنا ہے تو بڑا سوچ سمجھ کے استعمال کرنا نا. یہاں ہاں انڈیا یعنی اگر یہاں دیکھا جائے امریکہ وغیرہ کے بارے میں اگر کھول کے کوئی بات کر رہا ہے، کھل کے اگر بات کر رہا ہے تو انڈیا کر رہا ہے، شاید پاکستان بھی اس طرح نہیں کر رہا. ان کے چینل دیکھیں آپ جس طرح سے کھل کے باتیں کر رہے ہیں، ہم نہیں کر پا رہے اس طرح باتیں. اور وجہ کیا ہے انہیں بھی نظر آتا ہے. اور یاد رکھیے گا جب غزوہ ہند شروع ہونا باقی آتے انڈیا نیست و نابود ہونا، انڈیا کا بچنا ہی کچھ نہیں ہے. یہ بھی یاد رکھ لیجیے گا، کچھ نہیں بچنا انڈیا کا. لیکن ابھی تو انڈیا شیر بیٹھا ہوا نا کہ اگر پاکستان میں اللہ نہ کرے ایسا کوئی حملہ ہوتا ہے تو پاکستان تو بڑی بری طرح سے گر چکا ہوا. اور اور آج اگر ہم چائنا کے ساتھ حالات خراب کر لیے ہوتے تو اگر چائنا ہمارے ساتھ نہ آئے تو ہماری پوزیشن کیا رہ جائے یہاں پر. رشیا، آپ نے رشیا کے ساتھ آپ جو انڈیا کے تعلقات ہیں آپ کے تو نہیں تعلقات ہیں، آپ نے تو رشیا کو بڑا نقصان پہنچایا ہے نا. آپ نے امریکہ کی جنگ کے چکر میں، وار اور ٹیرر کے چکر میں آپ نے رشیا کو توڑا اور آج بیٹھ کے گڈ طالبان بیڈ طالبان آپ کے گلے پڑے ہوئے. تو یہ بڑا ایک نازک ٹائم ہے، اس پہ لازمی ہماری جو دفاعی حکمت عملی ہے جو باتیں ہیں وہ ساری کسی نہ کسی نے بیٹھ کے تو سوچی ہوں گی نا. یہ وہ ٹھیک ہے انہوں نے پبلک نہیں کرنی، بتانا نہیں آپ کو، لیکن یہ سیریس ایشو بہت ہے، بہت سیریس ایشو ہے. اس کو بڑا باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس پہ میں تو بات کئی دفعہ کہتا ہوں کہ نا پارلیمان میں دروازے کھولیں، پارلیمان میں بیٹھیں، ایران والے مسئلے کے اوپر بین الاقوامی دنیا اگر آپ کے اوپر حملہ کرنے کی آتے ہے تو آپ کی اسٹریٹجی ایک نہ کوئی طے تو کرنی ہے. لیکن دو طرح سے ہے، جو دفاعی اندر کی اسٹریٹجی ہے وہ تو آپ نہ بتائیں، وہ تو بند کمروں میں بات کریں. لیکن باہر قوم کو کیسے یکجا رکھنا ہے، قوم کو کیسے لے گئے. عمران خان کو آج بھی اگر آپ باہر نکال دیں تو بہت سے مسائل حل ہو سکتے ہیں. تو آپ زبردستی رکھ کے رکھنا چاہتے ہیں
وہ صرف مقصد یہی تھا. وہ تو دیکھے نا, وہ چلے آپ نے کچھ نہیں کیا تو اپنا ایران تو کھڑا ہو گیا نا. ایران نے تو سامنے آ کر بڑی واضح طور پر یہ بات کہہ دیا نا جی. ٹھیک ہے نا جی. تو آپ یہاں سمجھ سکتے ہیں کہ آگے حالات کس سمت میں جا رہے ہیں. سر وائٹ ہاؤس سے بھی تصدیق آ گئی ہے، لیکن کہا جا رہا ہے کہ پی ٹی آئی والے جو بھائی ہیں وہ اس سے خوش نہیں ہیں، کیا اس میں کوئی حقانیت؟ آج دیکھیے میں بتاؤں آپ کو, پاکستان کو موقع مل رہا ہے نا سچائی کی طرف ہے. پاکستان اگر موجودہ حالات کنٹرول کر سکتا ہے, میں نے تو کئی کہتا ہوں کہ نوکر کی نخرا کی, پاکستان تو بظاہر اللہ تعالیٰ آسانی رکھے, میں تو یہ نہیں کہہ رہا پاکستان کمانڈنگ پوزیشن میں تو نہیں ہے, کوئی اس کو اچھا کہے یا برا لگے, پاکستان ٹھیک ہے, ایک روایتی تعلقات کی شکل میں موجود ہے آپ کا. اور ٹرمپ کے ساتھ گفتگو کے حوالے سے بھی بات ہے. اگر امریکہ نہیں, امریکہ چاہتا ہے کہ جنگ آگے جاری لے کے جائیں گے, اسرائیل چاہتا ہے, تو پاکستان کیا کرے گا؟ پاکستان کی کیا حیثیت ہے اس حوالے سے؟ پاکستان کی کوئی حیثیت نہیں, یہ بتانا چلوں آپ کو. لیکن بات صرف آتی ہے, امریکہ خود چاہ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ٹرمز کے ساتھ بیٹھ کر, چونکہ وہ ایسی جگہ پر جنگ پر پھنس گیا ہوا ہے اور ہارنا نہیں. یعنی اگر آج امریکہ پیچھے ہٹتا ہے یا جنگ بندی کرتا ہے یا پیچھے ہٹتا ہے, پسپائی کرتا ہے, تو اس کی حالت ہی کوئی نہیں رہ جائے گی. تو وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ایسے حالات بنائے. لیکن بین الاقوامی طور پر آگے چیزوں کو اگر آپ کو آگے لے کر جانا ہے, تو یہاں آپ کو سوچنا پڑے گا, یہاں آپ کو طے کرنا پڑے گا کہ کیسے خارجہ معمور کو کیسے سیٹل کریں, چیزوں کو کیسے آگے لے کر جائیں. اور یہاں صلح صفائی کے حوالے سے اگر بات ہوتی تو جو ٹرمز رکھی ہیں ایران نے تو دیکھیں نا, اگر ایران اپنا صلح صفائی کر رہا تھا تو وہ شرائط رکھتا ہے, وہ تو ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہوتا ہے. تو لیکن ایران جو ہے اس سارے معاملے میں بڑا واضح طور پر ہے. اور یہ باقی جو باتیں چاہتے ہیں نا, جو کہ پاکستان دیکھیں نا, ہم نے پاکستان کے اندر اتنا ظلم اور زیادتی کے بعد تھا کہ قوم آرام سے بیٹھ جائے گی. قوم تو نہیں بیٹھی, قوم تو آج بھی ایران کا ساتھ دینا چاہتی ہے. قوم میجورٹی جو ہے آپ کی قوم جو ہے وہ ایران کے ساتھ کھڑی ہے. یہ سمجھے اس بات کو. سر عمران خان سے ملاقات کے حوالے سے جو پیش رفت آئی ہے، کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ دیکھیں وہ جو لیگل اسٹریٹجی, آپ کو پتا ہے میرا بڑا اختلاف رہتا ہے ان کی لیگل اسٹریٹجی کے ساتھ. اور یہاں بھی جو ہے نا, جی ایس پی حملہ کیس میں نا ہدایات لینے کے لیے ملاقات کی درخواست پہ جو ہے نا, جو دائر کی ہے, اور اس پر دلائل طلب کر لی ہیں پروسیکیوشن سے. یعنی اصولی طور پر تو دیکھا جائے عدالت کی ذمہ داری ہے کہ ملاقات کرائے, باقی چیزیں مینج کرے, ایک ایک چیزوں کو دیکھے. یہ ذمہ داری ہے عدالت کی. عدالت نہیں کرتی ہے تو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور میں آج بھی سمجھتا ہوں, میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت تو ہے, عدالت کو یہ کام کرنا چاہیے, عدالت پر نہیں کر رہی ہے. میں جو دوسری بات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں نا, کہ عدالت نہیں کر رہی ہے, عدالت کو تو یہ کام کرنے ہیں. عدالت کرے گی تو حالات بہتر ہوں گے. اور پر لگ یہی رہا ہے, ٹھیک ہے نا جی, کہ نا بہت سی چیزیں اپنا ہاتھ سے شاید نکل گئی ہیں, یا کہیں اور دیکھی جا رہی ہیں, یا کچھ چیزیں اپنی سمت کی طرف چل رہی ہیں. یہی بیٹھ کر فیصلہ کیجئے گا آپ. بظاہر جو ہے لگ یہ رہا ہے کہ یہ کام جو ہے نا ان کے ہاتھ میں نہیں ہے, اور اور ان کے ہاتھ سے پھسلتے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے نا جی. اور ویسے تو دلائل طلب کرنے کی ضرورت کیا تھی بھائی؟ اس میں ان کا تعلق کوئی نہیں ہے. سرکار کا کیا تعلق ہے؟ اگر مشاورت کرنی ہے, کہاں لکھا ہے ان کے آرٹیکلز میں؟ کسی جگہ بتا دیں, نہیں ہے. لیکن یہ چلیں, یہ نہ کرنے والی باتیں ہیں. چلیں, عدالت کی مرضی, جو مرضی کہے. پنجاب حکومت اب جنگ کے حوالے سے کیا کرنے جا رہی؟ کچھ سفارشات سامنے آئی ہیں؟ میں کیا کروں, میں اس ٹاپک پہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن چلیں آپ نے یہ بات چھڑی ہے, پھر جواب تو دینا بنتا ہے نا اس حوالے سے جی. ٹھیک ہے نا جی. اور یہاں جو ہے نا توانائی بحران کے معاملے پر اہم فیصلوں کی تیاری کر لی ہے, اور محکمہ توانائی پنجاب نے صوبائی حکومت کے نئی سفارشات بھجوا دی ہیں. وفاق کی طرز پر فیول راشننگ کی تجویز دی گئی ہے. 15 اپریل تک تمام تعلیمی اداروں میں چھٹیوں کی سفارش بھی کی گئی ہے, اور اسکولوں میں ہائبرڈ نظام تعلیم پر غور کرنے کی سفارش بھی شامل ہے. یہ کوششیں وہ کر رہے ہیں. آپ ابھی تک تو میں کچھ نہیں, میں بار بار لکھتا ہوں, پوچھتا ہوں کہ بتائیں قوم کو کہ جناب کیا بچت ہوئی ہے, کیا آپ کو ایڈوانٹیج کیا ہوا ہے. وہ تو میرے پاس ابھی تک کوئی ڈیٹا نہیں آ سکا. اللہ کرے کوئی ڈیٹا سارا آ جائے. پر ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, ڈنگ ڈپاؤ پالیسی چل رہی ہے, وہ چلتی رہنے دیں.
हमारे इस पैगाम के साथ में इजाज़त दीजिए। हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमारा पैगाम अपने दोस्तों रिश्तेदारों तक शेयर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।